جناب محمد امتیاز محی الدین صاحب مکہ شریف سعودی عرب، السلام علیکم۔ آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ، آپ کا سوال ہمیں موصول ہوا، جواب حاضر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سعودی عرب میں معراج ربانی نامی شخص جو کہ پہلے بریلوی تھا، اس کی کیسٹ مارکیٹ میں کافی بک رہی، مگر اب وہ بریلوی مسلک کے سخت خلاف اور اپنی تقریروں میں بریلوی مسلک کے خلاف کہتا ہے اور اعلی حضرت کی کتابوں کے حوالے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں، یہ کون شخص ہے تو اس کو روکا جائے اور اہل سنت کو گمراہی سے بچایا جائے۔ محترم محمد امتیاز محی الدین صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ اب یہ واقعہ مکہ کا ہے۔ اب کسی کی اگر شامت آ جائے اور وہ مذہب حق چھوڑ کر دوسرے مذہب کی طرف اگر تجاوز کر جائے تو سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہ اس کی کم نصیب اور بدقسمتی ہے کہ وہ پہلے اچھے مسلک پر تھا اور اس نے اپنا مسلک جو ہے وہ تبدیل کر دیا۔ اب رہا کہ ہم یہاں پاکستان میں رہ کر اس شخص کے خلاف کیا کارروائی کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہم صرف اتنا آپ کو مشورہ دیں گے کہ اس کی گمراہی سے بچا جائے اور اپنے جو سنی ہیں ان کو بھی اس کی تقریر اور اس کے فتنے سے آگاہ رکھا جائے کہ اس کی تقریر اور اس کی کیسٹس جو ہیں وہ نہ سنی جائیں۔ دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ کوئی عورت طواف کرتے وقت اپنا چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، تو اس میں آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ اگر عورت نے عمرے یا حج کا احرام باندھا تب تو چہرہ چھپانا جو ہے وہ جائز نہیں، یعنی اس کا چہرہ جو ہے اس پر برقع یا کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس نے اپنے چہرے کو ڈھک لیا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ دم کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایک بکرے کی قربانی بطور جرمانہ جو ہے وہ کرنی ہوگی۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ احرام باندھنے کے بعد ایسا نہیں کہ عورت پردے سے آزاد ہو گئی، بلکہ علماء نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ کوئی پنکھا یا کوئی گتا اپنے منہ کے آڑے رکھ لے تاکہ اس کے منہ پر کپڑا نہ آئے، کچھ فاصلے سے، جیسے پنکھا وغیرہ اس طریقے سے رکھے کہ منہ کو چھوئے نہیں، کچھ فاصلے پر وہ رہے تاکہ غیر مرد جو ہیں وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکیں، تو چہرے پر کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنی کتاب انوار البشارہ میں بڑی عمدہ بات کہی، فرماتے دیکھیے یہ اصل میں امتحان ہے۔ خواتین سے کہا گیا کہ وہ اپنے چہرے کو کپڑوں سے نہ چھپائیں اور مردوں کو کہا گیا کہ وہ اپنی گردن اور اپنی نگاہیں جو وہ نیچی کریں۔ امام اہل سنت نے کتنی پیاری مثال دی، فرمایا کوئی عورت اگر بے پردہ اور اس کی بغل میں شیر کا بچہ ہو اور دیکھنے والوں کو یہ خوف ہو کہ وہ اگر عورت کو تاکے گا تو فوراً شیر کا بچہ اس پر لپک جائے گا، اب بتائیے کیا کوئی اس عورت کو دیکھنا چاہے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو فرما حکم شرع تو اس سے عظیم تر ہے، اس لیے پردہ بھی کرنا چاہیے اور لوگوں کو اپنی نگاہیں نیچی کرنی چاہیے، لیکن پردہ کپڑے سے نہیں، نقاب وغیرہ سے نہیں، بلکہ کوئی پنکھا وغیرہ سے اسے پردہ کرنا چاہیے اور چہرے کو کپڑے سے چھپانا جائز نہیں۔ جناب محمد امتیاز محی الدین صاحب مکہ شریف سعودی عرب، السلام علیکم۔